یوحنا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب اس کی 6 آیات سے پڑھوں گا۔ اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تو عزیز میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے اس میسج کو بہت بار سنا ہوگا، اور یونا نبی کی زندگی کے بارے میں آپ نے بہت لوگوں سے، بہت پاسٹروں سے اور ایسے خادمین ہیں جن سے آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنی اپنی طرف سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ اچھا بتاتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کا ایک نیا رخ ہوتا ہے۔ تو میں جب یہ نینوا کی کتاب پڑھتا ہوں اور جب نینوا کے بارے میں یہ سنتا ہوں، تو مجھے ایک ہی چیز اس میں سمجھ آتی ہے: خدا ان کے گناہوں سے بہت تنگ ہو چکا تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے آئیں۔ تو جب بات سنتے ہیں، بادشاہ کو خبر پہنچتی ہے، اور بادشاہ سنتا ہے کہ نینوا کو برباد کرنے کے لیے خدا کا نبی پیغام لے کر آیا، منادی کر رہا ہے، اور وہ اس کے تک یہاں خبر پہنچتی ہے، تو پورا ملک تو روزے رکھتا ہے، اور بادشاہ بھی اپنا بادشاہی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، راکھ کا جو مطلب ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد راکھ کا بدھ آنے والا ہے، اور بہت سے ایسے مذاہب، ہمارے جو مسیح بھائی ہیں مذہب کے اندر، وہ اپنے پاشانی میں راکھ لگا کر اپنے آپ کو پیشمان دکھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم راکھ ہیں اور راکھ میں لوٹ جائیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسیحی عقیدہ، اس کے مطابق ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں یسوع مسیح کو قبول کرنے سے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں کہ ہم نجات کس طرح سے حاصل کر چکے ہیں، اور کس طرح سے ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کی زندگی ہے، خدا کی ذات میں جو زندگی گزارش ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو ایک حوالہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، یوحنا رسول کی انجیل ہے، اور اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 12۔ لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا، اور جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں تو ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، تو ہم خدا کے وارث بنتے ہیں، ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے لکھا ہے: وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ جب ہم خدا سے پیدا ہو چکے ہیں تو ہم پر وہ لعنت گناہ کی